یاجوج ماجوج انسان ہیں، یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں ہیں۔ مستدرک الحاکم میں یہ حدیث ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں۔ ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی اور بچے بھی، ان میں پیشہ ور لوگ بھی ہیں، مگر ہیں یہ مفسد، قاتل اور لوٹ مار کرنے والے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ ان کا تذکرہ ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے 97 تک اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں۔ یاجوج ماجوج حقیقت ہیں، قرب قیامت ظاہر ہوں گے، اور قیامت کی علامات کبریٰ بڑی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دور میں اہل ترک نے آپ سے مدد طلب کی، یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد اور ان کی قتل و غارت گری کا تذکرہ کیا تو آپ نے ان کو کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، کہ تم میری اپنی طاقت کے ساتھ مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مستحکم دیوار قائم کر دوں گا۔ سو آپ نے یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد سے انسانوں کو بچانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی مستحکم اور مضبوط دیوار قائم کی۔ احادیث پہ موجود ہے، جیسے ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مستدرک للحاکم میں، بخاری مسلم میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ روزانہ یہ دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر توڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک سوراخ ظاہر ہوتا ہے، ان کو سورج کی روشنی آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ ہم باقی کام کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق ان کو دیوار توڑنے کے لیے لگاتار کام پر رہنے نہیں دیتا۔ صبح جب یہ دوبارہ توڑنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ اپنی قدرت سے اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ باقی کام کل ہم کر کے اس دیوار کو توڑیں گے۔ تو آئندہ دن جب یہ آئیں گے تو دیوار کو اتنا ہی پائیں گے جتنا کل چھوڑ کر گئے تھے۔ سو یہ دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے، دریاؤں کا پانی پئیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، اور یہ واقعہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد۔ بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں کہ چائنیز یاجوج ماجوج ہیں یا جیپنیز یاجوج ماجوج ہیں یا فلاں قوم کے لوگ یاجوج ماجوج ہیں۔ یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ وہ دیوار کے پس پردہ ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے ایسی قوم نکال دی ہے جن کا انسان مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جائیں۔ اس وقت یہ نکلیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ آپ اور اہل ایمان مل کر دعا کریں گے، آپ کی دعا کی بدولت ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور سب کے سب مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کو کسی نے دیکھا ہے؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب صحیح بخاری میں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو دیکھا ہے، وہ ایسے جیسے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے اور اس پہ مختلف کلرز کے دھاگے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور فرمایا ہاں آپ نے یاجوج ماجوج کی ہی دیوار کو دیکھا ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا دیوار چین دیوار ذوالقرنین ہے جو آپ نے تعمیر کی اور جس کا تذکرہ سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے 97 میں ہے؟
تو جواباً عرض ہے کہ یہ دیوار چین وہ دیوار نہیں ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے تعمیر کی۔ وہ اس لیے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جو دیوار بنائی وہ لوہے اور تانبے کو پگھلا کر بنائی گئی، جبکہ یہ جو دیوار چین ہے یہ سیمنٹ اور پتھروں کی آمیزش سے بنائی گئی۔ دیوار چین جو بنائی گئی ہے یہ پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، جبکہ دیوار ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان ہے۔ دیوار ذوالقرنین علیہ السلام کو پار کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج میں نہیں رکھی، جبکہ دیوار چین پر سیر و سیاحت کے لیے عام لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ روایت اور درایت اور تحقیق کی روشنی میں دیوار چین دیوار ذوالقرنین علیہ السلام جو یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے بنائی گئی یہ وہ دیوار نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یاجوج ماجوج کو محبوس کرنے کے لیے دیوار بنائی گئی تو یہ موجودہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج کے دور میں تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے زمین کا ہر چپا چپا ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ دیوار کیوں مخفی ہے، وہ کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ کیا ایسا نہیں کہ یہ ایک کہانی اور محض ایک داستان ہے؟ پہلی گزارش یہ محض سنی سنائی کہانی نہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہم پر فرض ہے ہم اس دیوار کے موجود ہونے پر ایمان رکھیں، یاجوج ماجوج کی حقیقت پر ایمان رکھیں، اور احادیث میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ ہی تسلیم نہیں کرتے کہ انسان نے ساری زمین کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کو کھنگال لیا ہے اور اس کے مخفی گوشوں کو ظاہر کر دیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو آباد زمین کا حصہ ہے اس کو بھی ابھی پورے طریقے سے ظاہر نہ کیا جا سکا، اس کی مخفیت کو ظہور میں نہ لایا جا سکا اور اس کو پورے طریقے سے کھنگالا نہ جا سکا۔ اور خصوصاً زمین کے وہ حصے جو جزائر پر مشتمل ہیں، پہاڑوں کے اندر ہیں، اور جو برفانی علاقے ہیں ان کی حقیقت بھی ابھی پورے طریقے سے انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک شے موجود ہو مگر کسی کو نظر نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ مثلاً ہمارے درمیان جنات موجود ہیں، لیکن جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ حقیقت ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو سب صلاحیتیں ہونے کے باوجود ہم جنات کو دیکھ نہیں پا رہے، ٹیکنالوجیز بھی ہیں، جنات کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن وہ ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس نے یاجوج ماجوج کو پیدا کیا، ایک دیوار بنائی گئی، اس کے پیچھے وہ چھپے ہوئے ہیں، قید ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا ان کو ظاہر کرنے کا، اس وقت دیوار بھی ظاہر ہوگی، وہ ٹوٹے گی، یاجوج ماجوج نکلیں گے، فتنہ و فساد برپا کریں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر وہ موت کے گھاٹ اتریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ظاہر ہو کر رہے گی۔ ہر اس چیز کا انکار کرنا انصاف نہیں جس کو ہم دیکھ نہ سکیں، جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے علم میں نہیں لیکن وہ موجود ہے۔ سب باتوں کی ایک بات، خلاصہ کلام، جسے اللہ ظاہر کرنا چاہے اسے چھپا کوئی نہیں سکتا، اور جسے اللہ جس وقت تک چھپانا چاہے اس کو ظاہر کر کوئی نہیں سکتا۔ وقت آئے گا یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی۔